السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يميتني ثم يحيين. صدق الله مولانا العلي العظيم. عزیزان محترم، قابل قدر اور لائق احترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم سب کے لیے جانا اور پہچانا نام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے گھرانے میں آنکھیں کھولی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کافر کے گھرانے میں ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو تلاش کیا۔ کوئی چیز تلاش کے بعد ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اور کوئی چیز بغیر کھوج، بغیر تلاش اور بغیر طلب کے ملتی ہے تو اس کی قدر عام طور پر کم ہو جاتی ہے۔ اس کی سیدھی سادی مثال ہے، اپنے آپ کو ہم دیکھیں جو خالص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور کسی نو مسلم کو دیکھ لیں، کمپیئر کریں ہمارے ایمان کو کسی نو مسلم کے اسلام اور ایمان کو۔ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام سے زیادہ اس نو مسلم کا ایمان اور اسلام ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے جستجو کے بعد حاصل کیا ہے، اور اس نے اس کو محنت اور مشقت کے بعد حاصل کیا ہے۔ یا اسی طرح ان لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے محنت کر کے کمایا ہے، اور ان لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے خود کچھ محنت نہیں کی، باپ دادا نے کچھ جائیدادیں چھوڑی تھیں، ان میں سے کچھ حصہ بیچا تو یہ مالدار ہو گئے۔ جنہوں نے محنت کی ان کے پاس پیسے کی قدر ہوتی ہے، اور جو یوں ہی قسمت سے مالدار ہو گئے ان کے پاس پیسے کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، اپنے والد صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، کسی جگہ اپنے مقام سے جانے کے لیے آٹو لینے کے لیے 2 مرتبہ 4 مرتبہ سوچتے کہ آٹو سے وہاں جانے کے بجائے بس سے اگر چلے جائیں تو کچھ پیسوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو گھر پر بیٹھ کر کار کو بلاتے ہیں اور باضابطہ اس کی قیمت ادا کر کے جاتے ہیں، پیسے یہ بھی دے رہے ہیں، پیسے وہ بھی دے رہے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ جنہوں نے محنت سے کمایا ہے
ایک ایک روپیہ خرچ کرنے کے لیے سوچتے ہیں، اور جنہوں نے محنت کر کے نہیں کمایا وہ سووں روپیے بلکہ ہزاروں روپیے خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حال ہے اسلام اور ایمان کا۔ ہم کو ایمان اور اسلام رب ذوالجلال نے دے دیا قسمت سے، ہم نے محنت نہیں کی، بس ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا، اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسلام اور وہ ایمان جو اللہ چاہتے ہیں کسی مسلمان کے دل اور اس کے اندر آیا ہے، ورنہ سب رسمی مسلمان اور رسمی مومن ہیں، یعنی کہنے کو ایمان والے ہیں مگر عقیدے کے اعتبار سے مضبوطی نہیں ہے۔ میں نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے بھی کیا، 1.5-2 سال کے وقفے کے بعد الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور حکومت کی طرف سے اس بات کا خوف دلایا جا رہا ہے کہ کورونا پھر آنے والا ہے۔ ایمان اگر آپ کا اللہ کی ذات عالی پر ہے تو یاد رکھیں موت اگر آنی اللہ کی طرف سے طے ہے، آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ رکھو، اور ایمان رکھنا بھی چاہیے کہ موت بہرحال آنی ہے، کسی کی موت ٹلنے والی نہیں ہے۔ جس کی موت اللہ نے جس طریقے سے لکھ دی ہے اس طریقے سے موت آ کر رہے گی۔ ویکسین 1 لیں، 2 لیں، بوسٹر لیں اور کچھ لیں، موت اگر کورونا کے ذریعے آنا طے ہے وہ آ کر رہے گی۔ اور اگر اللہ بچانا طے فرما دے تو پھر کوئی ویکسین نہ لینے کے باوجود بھی اللہ بچانے والے ہیں۔ کورونا کے عنوان پر واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر پر، فیس بک پر بہت سارے میسیجز فیک بھی اور کچھ حقیقت سے تعلق رکھنے والے میسیجز فارورڈ کیے جا رہے ہیں، اور لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ نے فرمایا، اتنا پیارا جملہ ہے یہ، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، یا اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ 1-2 دن کے لیے آیت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد حشر کے میدان میں جنت دوزخ کے جب فیصلے ہوں گے اس وقت کے لیے بھی یہی آیت معیار ہے کہ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ ہماری چاہت کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان بنانے کی دوستو فکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کسی جگہ چھوٹا مضمون، کسی جگہ بڑا مضمون بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جیسے ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، ایک مرتبہ پوری قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، ورنہ حسرت کی موت مریں گے قرآن کا ترجمہ بغیر پڑھے اگر مر گئے۔ اللہ نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ جو حالات تو آج آئے کورونا کے، 100 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اگر فرمائی اس کے اشارے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، مل جائیں گے۔ اور قرآن کریم کی لذت جس مرتبہ پڑھیں گے اس مرتبہ نیا لطف آئے گا۔ کھانے پینے میں کوئی بریانی کا شوقین ہے، کوئی مرغ کا شوقین ہے، کوئی اور چیز کا شوقین ہے، آج کھا لیا، 4 دن کے بعد پھر کھائے گا، پھر مزہ آئے گا، پھر 5 دن کے بعد کھایا، پھر مزہ آئے گا، اور جب کھائے گا تعریف کرے گا، ارے آج کی بریانی تو لاجواب ہے۔
یہ کھانے پینے کی آرٹیفیشل لوگ بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، اس میں اتنی لذت اللہ نے رکھی ہے۔ جس کلام کو اللہ نے بنایا اور جس کلام کو اللہ خود پڑھنے والے ہیں، پڑھ کر سنائیں گے، اس کلام کی کیا لذت ہوگی، اسی وقت اس کا اندازہ ہوگا جب اس کو ہم پڑھ کر دیکھیں گے۔ ایک سورہ دو سورہ نہیں دوستو، پورا قرآن پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ اور میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، آپ نیت کر کے روزانہ ایک ایک آیت شروع کیجئے، ایک ہی آیت، کوئی برڈن آپ پر نہ ڈالے۔ ایک آیت آج پڑھ لیجئے، اگلے دن ایک آیت، اگلے دن ایک آیت، اگلے دن ایک آیت، اس طرح کا سلسلہ بنائیے۔ صرف ترجمہ پڑھیے، اس کے معنی، اس کے جو معنی ہے وہ پڑھیے، تشریح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود کھول کر ڈال دیں گے آپ کے دل میں تشریح۔ وہ ایک آیت آپ کے ایمان کو بنائے گی، آپ کے اسلام کو بنائے گی، آپ کے عقیدے کو بنائے گی، اور آپ کے اندر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا۔ آپ پڑھنا شروع کریں گے ایک ایک آیت، 6666 آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ ایک دن آئے گا آپ پوری قرآن مجید کو ایک ایک آیت کرتے کرتے، آیت بھی پڑھ لی آپ نے، ترجمہ بھی پڑھ لیا، ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری قرآن کو آپ نے پڑھ لیا اور اس کا ثواب آپ نے حاصل کر لیا۔ اور اگر خدا نخواستہ پڑھتے رہے 20 آیت، 50 آیت، 100 آیت کے بعد آپ کی موت کا وقت آ گیا، مر گئے، تو انشاءاللہ ہر آیت اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے آپ کو سنائیں گے۔ نیت کر کے دیکھیے اور مزہ لیجئے دوستو۔ ہم لوگ کھانے کے، پینے کے، چیزوں کے، گاڑیوں کے، یہ مزے ہم جانتے ہیں جو فانی ہیں، اور وہ مزہ جو اللہ ہمیشہ رکھے ہوئے ہیں، جنت میں جب چلے جائیں گے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید سنائیں گے پڑھ کر، اور اللہ جب پڑھ کر سنائیں گے تو اس کا مزہ، کیسے مزہ ہوگا؟ اتنا مزہ آئے گا سننے کے بعد بندہ کہے گا سدیس کا سن کر، فلاں کا سن کر، فلاں کا سن کر، لوگ کہتے ہیں کیا پیارا پڑھ رہے ہیں، سنتے ہی رہنا دل بولتا۔ اور جس کلام کو خود اللہ نے اتارا اور جس کلام کو اللہ نے سمجھ کر اتارا ہے، ضرورتوں کے اعتبار سے اتارا ہے، وہ اگر پڑھ کر سنائے تو اس کی لذت کا کیا اندازہ ہوگا، اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوستو قرآن مجید کو ضرور پڑھیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر بیان فرمایا۔ میں آج آپ کے سامنے سورہ شعراء میں جو ان کا مضمون بیان کیا گیا اس کو بیان کرتا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، کیا ہے؟ فرمایا کہ اے لوگو، ابراہیم نے اس وقت میں اپنے باپ سے کہا تھا اور اپنی قوم سے کہا تھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ دیکھیے باپ کے سامنے کوئی بات بولنا ہے تو ہمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں یہ دکھایا کہ دیکھو ہمت اپنے اندر پیدا کرو، کورونا کی خبر کے آنے سے ہیبت نہ کھانا، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے بڑے بڑے سورما طاقتور تھے، ان سب سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہنے لگے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم انہی کے پاس سائے کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں کیا؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تم کو نفع پہنچاتے ہیں کبھی یا تم کو نقصان سے بچا لیتے ہیں؟ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے اپنے باپ داداؤں کو پایا، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا صحیح تعارف کروایا، فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو پوری جہاں کا پروردگار، پالن ہار ہے،
جس نے دونوں جہاں کو پیدا فرمایا وہ رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں تربیت بھی کرے اور بغیر کسی استحقاق اور بغیر کسی حق کے کسی کے ساتھ ہمدردی کر دے، وہ ہے رب۔ ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی تو بھی اللہ نے ہمارے ساتھ احسان فرمایا، کھلایا پلایا، ساری نعمتوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا۔ سانس ہم جو لیتے ہیں، یہ سانس نہ چلے تو آکسیجن کی ضرورت پڑتی۔ کسی دواخانے کو خود چلے جائیے، مریضوں کی جو عیادت کا حکم دیا گیا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کتنی نعمتوں میں ہیں۔ ایک آدمی پوری باڈی اس کی اچھی ہے، صرف سانس لینے کی دشواری ہے، آکسیجن کی کمی سے روزانہ 10-10 ہزار روپئے کا بل ہے۔ اللہ ہم سے 10 پیسے نہیں مانگتے کبھی۔ وہ اللہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کون ہے؟ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ۔ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آسمانوں سے اوپر، آسمان سے نیچے، بادلوں کے اندر، زمین کے اوپر، زمین سے نیچے، ساری چیزوں کا خالق اور پالنہار سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور سیدھا راستہ بھی وہی دکھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں بعض مرتبہ کہ مولانا صاحب بولنا آسان ہے، ماحول ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس کون سا ماحول تھا؟ باپ ہی ایمان والے نہیں تھے، چچا بے ایمان تھے، گھروں کے اندر بزنس پورا بتوں کو تراشنے کا تھا، اور گھر کے افراد، عورتیں وغیرہ بتوں کو بیچتی تھیں۔ کیا ماحول تھا؟ کوئی ماحول نہیں تھا، مگر ڈھونڈا انہوں نے اللہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8-9 سال کے تھے، کفر کبھی نہیں کیا، شرک نہیں کیا، مگر روزانہ ایک فکر تھی ان کی، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا۔ ایک دن کا واقعہ لکھا ہے، ستاروں کو دیکھا، ہو سکتا ہے وہ 15ویں شب تھی، 20ویں شب تھی، 25ویں شب تھی، دیکھا اتنے سارے تارے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ خالی ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں، تاروں کو دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں آج بارش نہیں ہوگی، ہمارا ایمان اتنا ہی ہو گیا، اس سے آگے کی کوئی سوچ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو جو دیکھ لیے تو کہنے لگے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی۔ اندر سے دل بولا یہی میرے پروردگار ہیں جس نے مجھے اور پوری کائنات کو بنایا۔ فلما افل قال لا احب الافلین۔ دیکھتے رہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد آپ دیکھ لیجئے وہ جتنی چمک والے ہوتے اس کے بعد بجھ بھی جاتے، ان کی روشنی ختم ہو جاتی۔ کہنے لگے یہ خدا کیسے ہوں گے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو رہنے والا ہو، یہ بجھ گئے خدا نہیں ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ یہ ساری باتیں میں قرآن میں سے بول رہا ہوں، میری کتاب میں کی کوئی بات نہیں، سب باتیں آیتوں میں ہیں، آپ پڑھیے مزہ لیجیے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چاند کو، 14ویں کا چاند تھا، بہت اچھا نکلا ہوا، چمکدار، گول، تیز، اتنی روشنی تھی اس میں کہ کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں۔ کہنے لگے یہی میرا خدا ہوگا۔ دیکھا روشنی اس کی بھی صبح ہوتے ہوتے مدھم پڑ گئی۔ کہنے لگے یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ روشنی کم ہو رہی ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جو قائم ہے، زندہ ہے، کوئی تبدیلی اللہ میں نہیں آتی۔ اگر ہم کو نہیں دکھائی دیتا ہماری نگاہوں کی کمزوری ہے۔ کوئی اندھا کہے کوئی روشنی نہیں ہے تو اس کی نگاہوں کا قصور ہے، ورنہ روشنی تو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی روشنی کو، اللہ کے انوار کو، اللہ کی برکتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اللہ یہ نہیں ہو سکتا چاند، اس لیے کہ اس کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ رات میں پہلے ستاروں کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، صبح ہوئی 7 بجے سورج نکل آیا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ جب سورج کو دیکھا کہنے لگے یہی میرا خدا ہے، اس لیے کہ ستاروں سے بھی زیادہ
اور چاند سے بھی زیادہ روشنی والا ہے اور چمک دمک بھی خوب ہے. دیکھتے رہے، خوش ہوتے رہے، میں نے اللہ کو پا لیا، میں نے اللہ کو پا لیا. شام ہو گئی تو آہستہ آہستہ اس کی روشنی گھٹنے لگی یہاں تک کہ وہ بھی مدھم ہو گیا، غروب ہونے لگا، چھپنے لگا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون. کہنے لگے یہ بھی خدا نہیں ہے، میرا خدا جو ہے میں اس کو تلاش کر کے رہوں گا. پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں شرک نہیں کروں گا، ڈھونڈتے رہوں گا اللہ کو. اور یاد رکھیں، ڈھونڈے تو خدا ملتا. جو جملہ بولتے نا اردو میں، ڈھونڈے تو خدا ملتا، یہی ہے وہ ڈھونڈے تو خدا ملتا. ہم لوگ پیسے ڈھونڈتے، جائیدادیں ڈھونڈتے، پلاٹس ڈھونڈتے، چیزیں ڈھونڈنے میں ہم اپنی پوری زندگی ضائع کر دیتے، اپنے رب کو ہم تلاش نہیں کرتے. کورونا آ گیا، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، ماسک پہنے ہوئے ہیں، دوری مینٹین کر رہے ہیں، شادیوں میں نہیں جا رہے، جنازوں میں نہیں جا رہے. کیوں؟ کورونا سے مرے کہتے انہوں. جی موت اگر آئی ہے تو آپ کے گھر میں بھی آئے گی. چیزوں سے نہ ڈرے، اسباب سے نہ ڈرے، اسباب والے سے ڈرے. اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا. ابراہیم علیہ السلام کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ کو تلاش کر لیا. ڈھونڈے تو خدا ملتا. ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، ابا نے اچھا سا نام رکھا، مگر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکے. چیزوں سے ڈر رہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہے ہیں. اور ڈرانے والے بھی ڈرا کر مزے لے رہے ہیں. جو ڈرا رہے ہیں خود ماسک نہیں پہنتے، مگر ہم ہیں بیوقوف. ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر یا واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یا ٹویٹر پر کوئی میسج فارورڈ کر دیا گیا، ارے کورونا آ گیا. یاد رکھیے، کورونا اگر آ گیا، موت آپ کی بچی ہوئی ہے تو موت نہیں آئے گی. اور اگر موت کا آنا طے ہے تو کورونا ضرورت نہیں ہے. مچھر کے ذریعے بھی اللہ مارنے پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو صرف کہتے ہیں ہو جا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ صرف کہتے ہیں ہو جا. اور وہ بھی ہم کو سمجھانے کے لیے بول رہے، ہو جا بول کے اللہ بولتے، ورنہ اللہ ہو جا بھی نہیں بولتے. ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بیگم روٹی ڈال رہی ہے، آپ ہاتھ دھونے سوچ کر جاتے ہیں، صرف پک گیا، آپ کے ہاتھ دھو کے آنے تک دسترخوان بچ گیا. اس سے بھی آسان ہے اللہ کے لیے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. صرف کن کہتے ہیں تو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم کا ایمان اپنے اندر پیدا کریں. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، سیدھے راستے کی رہنمائی بھی وہی کرے گا. انسان کی ہر ضرورت اللہ ہی پوری کرنے والے ہیں. پیاسا ہوتا ہے تو اللہ ہی پلاتے ہیں، بھوکا ہوتا ہے اللہ ہی کھلاتے ہیں، بیمار ہوتا ہے شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں، صحت مند ہیں بیمار بھی اللہ ہی کرتے ہیں. بیماری ہماری اپنی وجہ سے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کوئی سبب ایسا بناتے ہیں جس کی وجہ سے بیماری آتی ہے. باہر نکل گئے آپ، ڈسٹ الرجی ہو گئی آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو دھلنے کے لیے کچھ بیماری آپ پر لگا دی تاکہ آپ کے گناہ دھلتے رہے. تو اللہ کی وہ قدرت ہے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. کھلانے والا بھی اللہ ہی ہے. کیا کیا کھلاتا؟ ہم جتنا سوچتے اس سے زیادہ کھلاتا. اور اس وقت میں امت کو اللہ تعالیٰ جتنا کھلا رہے ہیں اتنا پہلے کبھی نہیں کھلایا اللہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پوری کائنات کو بنایا، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاقے بھی اللہ ہی نے مقدر فرمائے. اللہ کے لیے سورسز اور اسباب کی اگر بات دیکھیں گے تو جو اسباب آج اللہ نے بنائے، آئی ٹی فیلڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مال ہی مال آ گیا. کہ اللہ کے لیے آئی ٹی فیلڈ اس وقت میں قائم کرنا مشکل تھا؟ جواب یہ ہے کہ جب اللہ آج کر سکتا ہے تو پہلے بھی کر سکتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں بندوں کے حق میں وہ بہتر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے برداشت فرمائے. ایک دن دو دن نہیں، کئی دن کے فاقے. صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھائے، 3 دن نہیں کھائے، پھر بھی اللہ ہی اللہ کہتے ہیں. ہم لوگ 3 وقت
4 وقت 5 وقت کھاتے ہیں تو بھی ہماری فکر پیسہ، جائیداد، گاڑی، دوستی، چیزیں، یہ اس کے اندر ہمارا ایمان رہ گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسا ایمان بتایا، صحابہ کو بھی بتایا کہ ایسا ایمان چاہیے۔ مل گیا الحمدللہ، نہ کھا سکو تو بھی الحمدللہ بولو، اس لیے کہ اللہ کے ذمے ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کوئی چیز کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے پیدا کرتے ہیں کھانے کی چیز، پھر کھانے والے کو پیدا کرتے ہیں۔ پہلے کھانا بھیجا جاتا، پھر مہمان پہنچتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کی ذات پر ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور اور کمزور اور کمزور ہو گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان ہے وہ ایمان بنائیں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۔ پلانے والے بھی اللہ ہی ہیں، منرل واٹر خریدنے کی صلاحیت وہ بھی اللہ ہی نے دی ہے، زمزم پیتے ہیں اللہ ہی نے وہ صلاحیت دی ہے، سادہ نل کا پانی پی رہے ہیں وہ پانی کا انتظام بھی اللہ ہی فرما رہے ہیں۔ کوئی پانی آپ کے پاس نہیں ہے، بور کا پانی ہے، فرمایا وہ پانی بھی اللہ ہی دینے والے ہیں۔ اور پانی اندر گیا، اس کو صحیح طریقے سے کون سا فائدے کا کون سا خراب ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا جو کام ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ پانی اگر جسم کے اندر رہ گیا، کسی ڈائلیسس پیشنٹ سے پوچھئے، پانی کے لیے ایک ایک گھونٹ کے لیے ترستا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں ہفتے میں ایوری ویک 2 ٹائم 2 مرتبہ ڈائلیسس کرنا ہے، اس کو لمٹ بتائی گئی ایک پانی کا باٹل بتا کر، یہ ہفتہ بھر میں یہ پانی آپ کو پینا ہے۔ ایک گھونٹ پیتا ہے، آدھا گھونٹ پیتا ہے۔ اس منرل واٹر کے باٹل کے ڈھکن سے پیتے ہوئے میں نے مریضوں کو دیکھا ہے، آدھا ڈھکن آیا اس میں بھی آدھا پیا، صرف گھونٹ کچے ہو گئے، خوش ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ کتنا پلا رہے ہیں، کتنا کھلا رہے ہیں، کیا کیا نہیں کھلا رہے ہیں، اس کے باوجود شکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، ساری چیزیں اللہ نے دی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پوری تفصیل سنانے کا وقت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، فرمایا کہ اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ہم لوگ بھی ناشکری کر رہے ہیں، شکر گزاری کہاں ہے؟ مسجدیں جمعہ میں بھرتی ہیں، فجر میں مسجدیں خالی اور ویران ہیں، اللہ سے پکارتی ہیں اللہ کب آئیں گے یہ بندے؟ روزانہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی پکار ہو رہی ہے، مگر نماز چھوڑ کر سوتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور شکر گزاری یہ ہے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھ لو۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا اور شکر گزاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جس قوم کے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی اس قوم پر اللہ تعالیٰ ایک عذاب یہ مسلط کرتے ہیں، ان کی بھوک بڑھا دیتے ہیں۔ کھانا کھایا، صبح میں نہاری روٹی سب مل گئی، دوپہر میں کیا بنا رہے پوچھ رہا، ارے کھا رہے بھائی پہلے یہ ہضم تو ہونے دے، دوپہر کی فکر ابھی سے، دوپہر میں کیا بنا رہے؟ دوپہر میں چکن بنا دوں گی، تل دوں گی، مچھلی فش جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کھانے بیٹھا، شام میں کیا بنانے والے ہیں؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے یہ کہ آدمی ایک وقت کا کھانا ہضم نہیں کر سکا، دوسرے وقت کی فکر میں ہے کیا کھائیں گے دوپہر میں۔ دوپہر میں جو کچھ انتظام اللہ کر رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا، آپ فکر نہ کریں۔ جتنی فکر آپ کو ہے، آپ سے زیادہ آپ کی بیوی کو ہے، آپ کی بیوی سے زیادہ آپ کی ماں کو ہے، اور آپ کی ماں سے زیادہ اللہ کو فکر ہے کیا کھلانا ہے، مگر آپ کو اپنی فکر لگی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ ناشکری کی وجہ سے جو عذاب ڈالتے ہیں وہ ڈر ڈالتے ہیں، اور جب ڈر ہوتا ہے تو آدمی اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ آج اخبار بھی اگر پڑھتے ہیں اس سے عبرت حاصل کیجیے کہ اخبار میں آج پڑھ رہا تھا کسی جگہ 2 اسمگلر شراب کے، ایک ایمبولینس وین آ رہی ہے
یہ کڑاکے کی سردی چل رہی ہے آج کل، یہاں کی سردی کی بات نہیں، بہار یو پی کی سردی میں تو پانی جمع ہو جاتا۔ ایمبولینس کے سائرن کو سن کر شراب کے 2 اسمگلر ندی کے اندر کود پڑے، کیوں؟ پولیس پکڑنے آ رہی ڈر کے۔ بعد میں معلوم ہوا پولیس نہیں تھی، ایمبولینس تھی، وہ ایک آدمی کودتے ہی مر گیا، اس لیے کہ برف کے اندر کودے گا تو کیا بچے گا، اور ایک آدمی دواخانے کو جانے کے بعد مر گیا۔ راستے میں ان سے بیان لیا گیا تو کہنے لگا کہ وہ ایمبولینس جو آ رہی تھی اس کی آواز کو سن کر ہم ڈر گئے، پولیس آ رہی ہے۔ وہ تو ایک مثال ہے، ہمارا بھی حال ایسے ہی، ہم لوگ ڈر رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے تو اس سے ہم لوگ ڈر رہے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں کوئی قوم اللہ کی ناشکری ہو جاتی ہے اور نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 2 عذاب مسلط کرتے ہیں، ایک عذاب بھوک کا، دوسرا عذاب ڈر کا۔ یہ دونوں چیزیں اس قوم کے اوپر آ گئی۔ کورونا سے نہ ڈرے، موت آنا ہے، آ کر رہے گی۔ ماسک ضروری سمجھتے ہیں، ضرور پہنیں، کسی کا دل نہ توڑیں، ملنے آیا ملیے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، گلے ملنے آیا گلے ملیے، جنازے میں ضرور جائیے، شادی بیاہ میں جانے کا موقع ہے ضرور جائیے۔ کورونا آ گیا اس وجہ سے نہیں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ گھر میں بھی اللہ مارنا چاہے، ایک مچھر کو گھر میں بھیج کر آپ کو مارنا چاہے۔ نمرود کی موت کے بارے میں لکھا ہے، گھر کے اندر بہت عیش سے آرام سے تھا، ایک مچھر اس کی ناک میں گیا، اس کی سانس کا سسٹم بگڑ گیا، اس مچھر کی وجہ سے اس نمرود کی موت ہوئی جو پوری دنیا کے اوپر راج کرتا تھا۔ آپ پوری دنیا پہ راج تو نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں راج کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے اور یاد رکھیں اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اگر موقع ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی اور باتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے، مگر میری درخواست ہے کچھ وقت سے پہلے آئیں گے تو میں بھی مزہ لوں گا سنانے میں، آپ بھی مزہ لیں سننے میں، پھر مزہ آئے گا۔ قرآن حلاوت والا کلام ہے، قرآن چاشنی والا کلام ہے، بشرطے کہ اس کو معنوں کے ساتھ پڑھیں۔ ریڈنگ پر بھی ثواب مل جائے گا، ریڈنگ میں بھی مزہ آئے گا، مگر ریڈنگ سے زیادہ اس کے معنوں میں اللہ نے لذت رکھی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح حلاوت نصیب فرمائے اور قرآن سے تعلق اور ذوق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔